ویلکم بیک۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں حالیہ بارش اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے سب کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اسکولز، کالجز، بنیادی مراکز صحت اور دیگر انفراسٹرکچر بھی سیلاب میں تباہ ہو گیا۔ سیلاب 64 مزید افرادوں کی زندگیاں نکل گیا۔ 11 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا۔ 7.25 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل تباہ ہو گئی۔ 2364 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ 6 رابطہ پل بھی بہہ گئے۔ ڈی جی خان میں 7 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ 342 دیہات اور بستیاں بھی زیر آب آ گئیں۔ 58,000 کچے پکے گھر مکمل اور جزوی طور پر منہدم ہو گئے۔ ملک بھر میں سیلاب نے ہر جانب کوہرام مچا دیا ہے۔ اسکولز، کالجز، بنیادی مراکز صحت اور دیگر انفراسٹرکچر بھی سیلاب سے تباہ ہو گیا۔ سیلاب 64 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ 11 لاکھ ایکڑ رقبہ بھی زیر آب آ گیا۔ 7.25 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ 2364 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ 6 رابطہ پل بھی بہہ گئے۔ ڈی جی خان میں 7 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ 342 دیہات اور بستیاں زیر آب آئیں۔ 58,000 کچے پکے گھر مکمل اور جزوی طور پر منہدم ہو گئے۔ تو ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جہاں ملک بھر میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی حالیہ سیلاب نے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سوات، ڈی آئی خان اور اپر دیر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام بحرین اور مدین میں سڑکوں اور پلوں کو بری طرح سے نقصان پہنچا۔ سوات کے دیگر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ دیر بالا میں بھی متعدد پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ دونوں اضلاع میں تباہ شدہ مکانات کے مکین بحالی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 افراد کو بچا لیا گیا۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاوشیں جاری۔ ہیلی کاپٹر سے 16.4 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 4,604 سیلاب میں گھرے افراد کا انخلا بھی کیا گیا۔ NFRCC کے مطابق اب تک 8,499 ٹن اشیاء خورنوش غذائی اشیاء اکٹھی کی جا چکی۔ 8,219 ٹن خوراک، 1,419 ٹن ضروری اشیاء بھی تقسیم کی گئی۔ ملک بھر میں طبی امدادی کیمپ سیلاب متاثرین کو علاج بھی فراہم کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34 افراد کو بچا لیا گیا۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاوشیں جاری ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے 16.4 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 4,604 سیلاب میں گھرے افراد کا انخلا بھی کیا گیا۔ NFRCC کے مطابق اب تک 8,499 ٹن اشیاء خورنوش غذائی اشیاء اکٹھی کی جا چکی ہیں۔ 8,219 ٹن خوراک، 1,419 ٹن ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ ملک بھر میں طبی امدادی کیمپ سیلاب متاثرین کو علاج فراہم کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا خود سروے کر رہا ہوں۔ بارشوں اور سیلاب سے شمالی علاقے صوبہ سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پولیس اور فورسز نے تندہی سے کام کیا۔ بارش اور سیلاب کا پانی نکالنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ سیلابی پانی کے باعث 80% فصلوں کو نقصان ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت ریلیف کا کام کر رہی ہیں۔ موجودہ تباہی کا سبب عالمی سطح پر موسمی تبدیلی ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا خود سروے کر رہا ہوں۔ بارش اور سیلاب سے شمالی علاقے سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پولیس اور فورسز تندہی سے کام کر رہی ہے۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے، جبکہ بارش اور سیلاب کا پانی نکالنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ سیلابی پانی کے باعث 80% فصلوں کا نقصان ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت ریلیف کا کام کر رہی ہیں۔ موجودہ تباہی کا سبب عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی ہے۔ عارف الوی کا سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ سندھ میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا میں خود سروے کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ بارش اور سیلاب سے شمالی علاقے جس میں سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پولیس اور فورسز نے تندہی کے ساتھ کام کیا۔ بارش اور سیلاب کا پانی نکالنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ سیلابی پانی کے باعث 80% کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت ریلیف کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ موجودہ تباہی کا سبب عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا خود سروے کر رہا ہوں۔ بارش اور سیلاب سے شمالی علاقے جس میں سندھ اور بلوچستان زیادہ متاثر ہوا۔ سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پولیس اور دیگر فورسز نے تندہی کے ساتھ کام کیا۔ بارش اور سیلاب کا پانی نکالنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ سیلابی پانی کے باعث 80% کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ریلیف کا کام تندہی سے کر رہی ہیں۔ موجودہ تباہی کا سبب عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا خود سروے کر رہا ہوں۔ بارش اور سیلاب سے شمالی علاقے سندھ اور بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت تاجکستان اور ازبکستان کے صدور سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں پر ایرانی صدر نے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سالانہ اجلاس کے موقع پر سمرقند میں ہوئی۔ سپہ سالار پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہنگری کا دورہ۔ ہنگری کے وزیر خارجہ سے دارالحکومت بڈاپاس میں ملاقات ہوئی۔ اس دوران انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات کے دوران ہنگری نے تجارت، زراعت اور آبی وسائل کی مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کی پیشکش کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہنگری کے تعاون سے ماحولیاتی اثرات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا صوبہ سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ بلوچستان میں نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی میں آرمی کے مختلف فیلڈ میڈیکل کیمپس کا معائنہ کیا ہے۔ صوبہ سندھ میں دادو، بدین اور حیدرآباد میں مختلف فیلڈ میڈیکل کیمپس کا بھی جائزہ لیا۔ کہتی ہیں کہ خاص طور پر نوزائیدہ بچوں اور خواتین سیلاب سے شدید متاثر ہوئی۔ بچوں اور بالخصوص نوزائیدہ بچوں اور حاملہ خواتین کو خوراک کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سجاول کا دورہ کیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بریفنگ بھی دی ہے۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ سجاول کے 5 تحصیل کی 37 یونین کونسلز شدید متاثر ہوئی ہیں۔ سجاول میں اس وقت 3492 متاثرہ خاندان کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سجاول میں 8350 خیمے اور 3000 ترپال بھی تقسیم کیے گئے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ٹھٹہ کا بھی دورہ کیا ہے، جبکہ سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے گلے شکوے بھی کیے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اسی بند پر 2 متاثرین جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کے آنے سے پہلے کسی نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، متاثرین کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو شکایت۔ مراد علی شاہ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ڈی سی ٹھٹہ اور ڈی ایچ او ہیلتھ پر برس پڑے، کہا کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کا ڈی سی سے سوال، آخر انتظامیہ کر کیا رہی ہے؟ بولے کسی قسم کی شکایت برداشت نہیں کی جائیں گی، عوام کو سہولیات دینے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹھٹہ کا دورہ، سیلاب متاثرین کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے شکوے۔ بیماری کی وجہ سے اسی بند پر 2 متاثرین دم توڑ گئے، آپ کے آنے سے پہلے کسی نے پوچھا تک نہیں، متاثرین کی وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایت۔ مراد علی شاہ کا اظہار برہمی، ڈی سی ٹھٹہ اور ڈی ایچ او ہیلتھ پر برس پڑے، کہا کہ لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں۔ مراد علی شاہ کا ڈی سی سے سوال، آخر انتظامیہ کر کیا رہی ہے؟ بولے کسی قسم کی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کا دورہ کیا، یو سی نارجانی کے مقام پر قائم خیمہ بستی کا بھی معائنہ کیا۔ شرجیل انعام میمن نے سیلاب متاثرین سے خوراک، طبی سہولیات سمیت دیگر سہولیات سے متعلق بھی آگاہی لی، متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد کا دورہ کیا، یو سی ناریجانی کے مقام پر قائم خیمہ بستی کا بھی معائنہ کیا۔ شرجیل انعام میمن نے سیلاب متاثرین سے خوراک، طبی سہولیات سمیت دیگر سہولیات سے متعلق بھی آگاہی لی، متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے، پاک آرمی، پاک نیوی اور پاک فضائیہ کے جوان بھی اس ریلیف آپریشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کوٹی بیراج پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سندھ بھر میں سیلاب سے اب تک 646 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ لائیو اسٹاک کو بھی سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور گیان چند دیسرانی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے گزشتہ فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ گیان چند دیسرانی نے کہا کہ حالیہ بارش اور سیلاب سے اقلیتی برادری کی بڑی آبادی متاثر ہوئی۔ جن علاقوں سے بارش اور سیلاب کا پانی نکل گیا ہے، ان علاقوں میں اقلیتی برادری کی متاثرہ عبادت گاہوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے کام کا آغاز کیا جائے۔ سندھ کے وزیر برائے اقلیتی امور گیان چند دیسرانی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے گزشتہ فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ گیان چند نے کہا کہ حالیہ بارش اور سیلاب سے اقلیتی برادری کی بڑی آبادی متاثر ہوئی۔ جن علاقوں میں بارش اور سیلاب کا پانی نکل گیا ہے، ان علاقوں میں اقلیتی برادری کی متاثرہ عبادت گاہوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے کام کا جلد آغاز کیا جائے۔
سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ پورا سندھ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کئی کلومیٹر تک پانی جمع ہے۔ دادو میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی، جیکب آباد سے منچھر جھیل تک صرف پانی ہی پانی ہے۔ سیلاب متاثرین در بدر ہو گئے، 75 سالہ تاریخ میں ایسا سیلاب آج تک نہیں آیا۔ سیلاب متاثرین کو خیمے اور کھانا پہنچایا جائے۔ کے صدر علی زیدی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو خیمے اور کھانا پہنچایا جائے۔ دادو میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے، جیکب آباد سے منچھر تک صرف پانی ہی پانی ہے۔ کرپٹ ترین ٹولہ 15 سال سے سندھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سندھ کی تاریخ میں، میرے خیال میں کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا فلڈ نہیں آیا۔ دادو میں بالکل تباہی ہے۔ وہاں بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری اور بھی کام کری تھی، لیکن مجھے وہاں کیا نظر نہیں آیا۔ جو نظر آ گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ فورسز بھی تھی، پرائیویٹ این جی اوز بھی تھے، باقی کوئی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں، کوئی کشمیر سے بھی ایک آئی ہوئی تھی این جی او، بیچارے کشمیر سے آئے ہوئے تھے وہاں کرنے کے لیے۔ جو وہاں نہیں تھا کچھ، وہ سرکار، سندھ سرکار کہیں نہیں تھی۔ دور دور تک کوئی نام و نشان ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ڈوب گیا ہے، کئی کلومیٹر تک پانی جمع ہے۔ موئنجو دڑو میں پانی جمع نہیں ہوا، پورا نکاسی آب کا نظام بہتر تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ ٹولہ برسر اقتدار ہے؟ وہ جو پانی رات کے 2 بجے آیا ہے، وہ پورا تحصیل بہا کے لے گیا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ پیٹرول پمپ کی چھت نظر آتی ہے، وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہاں کو پیٹرول پمپ تھا، ورنہ وہ سارا پانی میں ہے۔ تو جو انڈس ہائی وے ہے وہ اس کے اوپر چل رہا تھا وہ، اور جو سائن ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، جو سائڈ میں لگے ہوتے ہیں، جو 8 فٹ اوپر ہوتے ہیں، وہ بیرلی نظر آ رہے تھے کیونکہ پانی اتنا اوپر تھا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر نے کہا کہ سیلاب متاثرین در بدر ہو رہے ہیں۔ 75 سالہ تاریخ میں ایسا سیلاب نہیں آیا۔ سندھ حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا اور یہ گارڈ آف آنر دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کراچی کا دورہ۔ سیلاب کے باعث ہائی ویز کی صورتحال پر سیکرٹری مواصلات کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا اور ممبر ساؤتھ زون مرین احمد میمن کی تفصیلی بریفنگ۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود کی ہائی ویز کی بحالی کی ہدایت۔ اسد محمود کہتے ہیں کہ تمام تر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے جلد سے جلد تمام تر ہائی ویز کی بحالی پہ کام کرنے اور فوری طور پر تمام راستوں کی بحالی ممکن بنائی جائے۔ حیدرآباد موٹر وے منصوبے پر ترجیحی بنیاد پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بھارت سے اجناس درآمد کرنے کی اپیل۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر محمد ادریس نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ واہگہ بارڈر کے راستے بھارت سے خام کپاس اور کھانے پینے کی اشیاء بشمول سبزیاں، پھل، اناج اور دیگر ضروری مصنوعات کی درآمد کی فوری طور پر اجازت دے۔ سیلاب کے باعث زرعی فصلیں تباہ ہو گئیں، غذائی بحران ہو سکتا ہے۔ زرعی اجناس کی بھارت سے درآمد سے قیمتیں مستحکم ہوں گی، عوام بھوک اور افلاس سے بھی بچیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں کراچی والے ہر طرح سے پیش ہیں۔ شہر کراچی میں سیلاب متاثرین کے لیے 100 ایکڑ پر ٹینٹ سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملیر سیکٹر 18 میں 100 ایکڑ زمین ٹینٹ سٹی کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو عارضی طور پر بسانے کے لیے کراچی میں زمین دے دی۔ ڈی سی ملیر عرفان سلام میروانی نے مختص زمین کا دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ مذکورہ مقام پر ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹس لگائے جائیں گے۔ 1 لاکھ متاثرین کو ٹینٹ سٹی میں رہائش کی سہولیات دی جائیں گی۔
कोरोना वायरस के थमते ही डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि शहर कराची में डेंगू के केसेस में होश रुबा इजाफा हुआ है। डेंगू के खतरनाक वार जारी है। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 201 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा 84 केसेस, जिला शर्की 42, जनूबी 31, वस्ती 29, जिला मलिर 6, किमाड़ी 6 और जिला गरबी से 3 नए डेंगू के केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह कराची में 1428 केसेस रिपोर्ट हुए। 9 अफराद जान की बाजी भी हार गए। मच्छर के काटने से फैलने वाला डेंगू वायरस, जिससे एहतियात न बरतने पर मरीज की हालत खराब हो जाती है। कराची में ये वायरस दिन ब दिन आम होता जा रहा है। महकमा सेहत सिंध ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 24 घंटों में कराची में 201 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जिला कोरंगी में डेंगू के 84 केसेस सामने आए। इसके अलावा जिला शर्की में 42 और जिला जनूबी में 31, जिला वस्ती में 29, जिला मलिर में 6, किमाड़ी 6 और जिला गरबी में 3 अफराद डेंगू की जद में आए। 1 सितंबर से अब तक कराची में डेंगू के 1428 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अगस्त में 1265 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक कराची में डेंगू से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा हलाकतें जिला शर्की में रिपोर्ट हुई। इसके अलावा जिला शर्की में 6, वस्ती में 1, जनूबी 1 और मलिर में 1 शख्स डेंगू के काटने से जाँ बहक हुआ। और इसी सिलसिले में आपको बताते चलें कि सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहू ने अहम इंकशाफ किया है। डॉक्टर अजरा पेचोहू ने कहा है कि डेंगू का डाटा सिर्फ सरकारी अस्पतालों से मिल रहा है। निजी अस्पताल डेंगू मलेरिया का डाटा नहीं दे रहे। डाटा ना देने वाले निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डॉक्टर अजरा पेचोहू कहती है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जरिए तमाम निजी अस्पतालों को डाटा जमा करवाने के लिए पाबंद किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वाले निजी अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहू का इंकशाफ, डेंगू का डाटा सिर्फ सरकारी अस्पतालों से मिल रहा है। निजी अस्पताल डेंगू मलेरिया का डाटा नहीं दे रहे, जबकि डाटा न देने वाले निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची में ईपीआई हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहू का कहना था कि डेंगू के अदाद-ओ-शुमार सिर्फ सरकारी अस्पताल से लिए जा रहे हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जरिए तमाम निजी अस्पतालों को डेटा जमा करवाने के लिए पाबंद किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वाले निजी अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। देखें, हमें जो तादाद मिल रही है वो हमारी अस्पतालों से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनसे हमें तादाद डेंगू की नहीं मिल रही। वो इस वजह से कि हमने सिंध हेल्थ कमीशन को बार बार कहा है कि प्लीज़ हमें इनके ऊपर सख्ती करें ताकि ये हमारे साथ डेटा शेयर करें, क्योंकि जब डेटा होता है तो उसके बाद हम कुछ एक्शन जो है उस एरिया के लिए ले सकते हैं। हम केस रिस्पांस कर सकते हैं उस एरिया में जहां से डेंगू होता है। डॉक्टर अजरा पेचोहू का कहना था कि कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब सक्खर में अगर इलाज नहीं हो रहा तो इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये जो है, ये वबा जो है सिर्फ हेल्थ के ऊपर इशू नहीं है, ये एक हमारा हेल्थ का जो सिस्टम था वो उसके थ्रू हम कोविड का डेटा ले रहे थे और वो खो रहा था। इसमें मैं आपको इतला कर दूं कि रिलीफ गुड्स, पानी, इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरे तंदही से काम कर रहा है। इस मौके पर आलमी इदारा सेहत की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों के लिए डेंगू और मलेरिया की तशख़ीसी किट समेत दीगर तिब्बी सामान महकमा सेहत के हवाले किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची और दीगर ने भी शिरकत की है। डेंगू वायरस को फैलने से रोकने पर तबादला ख्याल हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कहते हैं कि सूबा सिंध में डेंगू के खात्मे के लिए मौजूद प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाना होगा। तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स दी जाएंगी। पंजाब से डेंगू माहिरीन से सिंध के डॉक्टरों और डेंगू प्रोग्राम के अमले की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इजलास में फैसला कर लिया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी कराची में डेंगू के केसेस बढ़ने पर परेशान।
کہتے ہیں کہ کل کراچی میں 201 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ہاٹ سپاٹ پر ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے اسپرے اور فیومیگیشن مہم کی جائے گی۔ اس وقت کراچی کے تمام اضلاع میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے اسپرے کیا جا رہا ہے۔ ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ کی رقم بھی کم کریں گے۔ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت اسپرے مہم جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک بار پھر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم نے کہا کہ بین الاقوامی ڈونرز اور حکومتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ سٹی گورنمنٹ کا پورا نظام اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، لیکن شہر سے کچرا نہیں اٹھتا۔ شہر میں مچھروں کی بہتات ہے، شہری شدید ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار ہیں۔ شہر میں گندگی کے باعث ڈینگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال اس وقت انتہائی ابتر ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز تک موجود نہیں۔ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ادارہ نور الحق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 15 سالوں سے مسلط حکومت نے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، کہیں حکومت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن معلوم ہے کہ اس وقت کی حکومت نالائق ہے، نااہل ہے، بدترین صورتحال ہے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب موجود ہیں، سامنے ان کا چہرہ ہے، پیچھے بٹیروں کی حکمرانی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ خوشی خوشی جو ہے وہ ان کے اشاروں پہ چل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے مسلط کیا ہوا ہے پارٹی نے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ فیول چارجز کے نام پر عوام سے مذاق بند کیا جائے کہ الیکٹرک کا مالک عارف نقوی تمام سیاسی جماعتوں کا سہولت کار ہے، یہ مافیا کراچی کے عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ 23 تاریخ کو پاکستان بھارت کا میچ کے باعث کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات 22 یا 24 اکتوبر کو کرائے جائیں۔ اہلیان کراچی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے مہنگائی کے حوالے سے ایک بری خبر سامنے آئی ہے کہ الیکٹرک نے بلوں میں KMC چارجز لینا بھی شروع کر دیے ہیں کہ الیکٹرک اور KMC میں ٹیکس وصولی معاہدے کے بعد KMC کا میونسپل ٹیکس بجلی کے بلوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ 200 یونٹ استعمال کرنے پر 500 روپے اور 200 سے 700 یونٹ پر 150 روپے میونسپل ٹیکس زائد ہوگا۔ 700 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والوں کو 200 روپے ماہانہ ٹیکس دینا ہوگا۔ کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کو ماہانہ 200 روپے میونسپل ٹیکس کی صورت میں دینا ہوگا۔ ایک گھر میں 1 سے زائد میٹروں پر بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ نے ہمیشہ انتہائی لگن، جذبے اور محنت کے ساتھ اپنا کام کیا ہے۔ فائر مینوں کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کی تھی کہ پرسنل پروٹیکٹیو آلات دیے جائیں۔ آج اس کی پہلی کھیپ فائر بریگیڈ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کے افسران معاملے کو فائر ریسک الاؤنس دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مالی معاملات بہتر ہوں۔ گزشتہ 1 سال میں جو شہر میں بڑی آگ لگی ہے اس پر فائر بریگیڈ نے اپنی تجربہ کاری اور محنت سے قابو پایا۔ جلد ہی KMC کے حوالے سے مزید اچھی خبریں شہریوں کو ملیں گی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پانی چوروں کے خلاف سرگرم ہو گیا۔ کراچی واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل کا منگوپیر میں پانی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 4 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے، جبکہ پانی چور مافیا کے 4 کارندوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق ملزمان ڈسٹرکٹ ویسٹ کا پانی چوری کر کے ٹینکرز کے ذریعے فروخت کیا کرتے تھے۔ کراچی واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل کا منگوپیر میں پانی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 4 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کر دیے گئے۔ پانی چور مافیا کے 4 کارندوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق ملزمان ڈسٹرکٹ ویسٹ کا پانی چوری کر کے ٹینکرز کے ذریعے مہنگے داموں فروخت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔
ایسے میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے ضلع شرقی اور جنوبی میں آپریشن کیا ہے۔ طارق روڈ، مسکن چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ اور اطراف میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے چبوترے، دیواریں اور دیگر پختہ تجاوزات مسمار کر دیے گئے، جبکہ شاہراہوں پر رکھے گئے کیبن، اسٹالز، ٹھیلے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ لینڈ کے MC عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن طارق روڈ کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھے ٹھیلے، کیبن، پتارے و دیگر سامان ضبط کیا گیا۔ ساتھ ساتھ شاپنگ بیگز کے خاتمے کے لیے بھی کارروائی جاری رہی۔ کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی۔ گلشن اقبال ڈویژن میں واقع ابو الحسن اصفہانی روڈ، مسکن چورنگی تا پیراڈائز بیکری تا دونوں اطراف کمرشل ایریا اور گرد اور نواح میں واقع ڈپارٹمنٹل اسٹور، دیگر تجارتی مراکز پر پلاسٹک شاپنگ بیگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خاتمے کی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ کارروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات، جن میں کاؤنٹر، کیبن، کرسیاں، گیس سلنڈر اور دیگر کچی پکی تجاوزات شامل ہے، کا خاتمہ کیا گیا۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے عملے کے ہمراہ کی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن MA جنرل روڈ کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا۔ کارروائی ڈائریکٹر زین ملک اور ڈپٹی ڈائریکٹر افتخار صدیقی نے عملے کے ہمراہ کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ نازم آباد بفر زون کے علاقے شادمان ٹاؤن میں دکانوں اور تجارتی مراکز پر شاپنگ بیگز اور پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی ڈائریکٹر کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ریحان صدیقی نے کی۔ ضلع غربی کے علاقے پاک کالونی مین روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے ماربل ایسوسی ایشن کے ساتھ ڈائریکٹر معین غوری کی سربراہی میں میٹنگ کی گئی، جس میں مین روڈ پر قائم تجاوزات از خود ہٹانے کی ہدایت کی گئی۔ اور یہاں شامل کریں گے کچھ عدالتی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں PNT کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ PNT کالونی میں تعمیرات نہیں توڑ سکتے۔ PNT کالونی وفاقی حکومت کے ماتحت آتی ہے۔ وکیل کانٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا موقف بھی سامنے آ گیا، جبکہ عدالت نے ریمارک دیے کہ کوئی دیکھے تو صحیح کہ وہاں کتنی تعمیرات ہو رہی ہے، وہاں جو عمارتیں بنی کون ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت کی یہاں نمائندگی کون کرے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر چکے ہیں، وہاں کوئی دیکھے تو صحیح کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہر کراچی کے علاقے لیاقت آباد 8 نمبر میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے DGSB CA سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ جب عمارت بن رہی تھی تب کہاں تھے آپ چاہتے ہیں کہ عدالت نوٹس کرے، آپ وہاں ڈیل کریں، آپ ڈیل کریں کہ بھتہ دو، ورنہ بلڈنگ گرواتے ہیں، لوگ آباد ہو چکے ہیں، لاکھوں میں گھر خریدے ہوں گے، کسی کا گھر کیسے توڑ دیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ میں لیاقت آباد 8 نمبر میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ عدالت نے DGSB CA سے جواب طلب کر لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ابلتے گٹر بہتا سیوریج کا پانی اب شہر کراچی کی پہچان بن چکا ہے۔ کراچی سینٹرل جیل کے اطراف تاحال سڑکیں جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جبکہ تباحال سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بھی بن چکی ہیں۔ سیوریج کے مفلوج نظام اور ابلتے گٹروں کے سبب مرکزی شاہراہ کا حال بدحال ہے۔ ٹریفک جیم سمیت حادثات کا ہونا بھی معمول بن کر رہ گیا۔ ابلتے گٹر، بہتا سیوریج اور سڑک کی بدترین ٹوٹ پھوٹ، یہ منظر کراچی سینٹرل جیل کی مرکزی سڑک کا ہے، جو مسائل میں گھر کر انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی نااہلی کے سبب جیل روڈ کی مرکزی سڑک کا حال بے حال ہے، جہاں صبح و شام کے اوقات میں ٹریفک جیم ہونے سمیت حادثات کا ہونا غیر معمولی ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں حساس مقامات کا یہ حال ہے تو پورے شہر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ 10-15 منٹ کا سفر ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں کے حساب میں چلا جاتا ہے۔ حادثات کی یہ ہے کہ روڈ کھود کے ڈالے میں آئے دن دیکھیں، کار والوں کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، موٹر بائک والوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور حادثات کا شکار بھی موٹر بائک والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا تو یہ کہا جائے گا کہ جی بارشیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے ایسا ہے، جی بارشوں کے علاوہ بھی ایسی کچھ ہے، یہ اس پہ توجہ نہیں دیتی کہ کراچی جو ہے نا ایک لاوارث شہر ہو گیا، ٹھیک ہے،
वो सभी सिर्फ एक ऐसे नहीं, कराची पहले एक रूसल बिलात हुआ करता था, रोशनी से शहर कहलाता था रातों को। आज आप दिन के अंदर भी जो है ना डकैतों से बच रहे हैं ना इन चीज़ों से बच रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जब भी पानी खड़ा होता है ना, ज़रा सी बारिश से पानी खड़ा हो जाता है, इसको एक मरतबा इसका सिर्फ बैलेंस ही अगर ठीक कर देना रोड का तो ये सब सही हो जाएगा। एक सेंसिटिव जगह है, लोग निकल के यहाँ से तारिक रोड की तरफ जा रहे होते हैं, जेल रोड की तरफ जा रहे होते हैं, हिल पार्क शारा फैसल जा रहे होते हैं, लोगों को इतनी शदीद परेशानी यहाँ पर हो रही होती है। तो इसको थोड़ा सा भी अगर ये मामला इसको सही कर दें तो ये सही हो सकता है अगर ये चाहें तो। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुतालिका महकमे कराची के शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तबाहाल सड़कों की असर नौ मुरम्मत को यकीनी बनाए ताकि शहरियों का अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना बगैर किसी दुश्वारी के मुमकिन हो सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।